ناظرین، پروگرام ہمارے اخبار میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ ناظرین، آج کی جو بڑی خبریں ابھر کر آئی ہیں وہ مفروضے پر مبنی ہیں۔ یعنی اکثر ہم میتھمیٹکس میں ایک مفروضے کو لے کر جو ہے ایک سوال بنا کر اس کا جواب دیتے ہیں، تو اسی طریقے سے مفروضہ ایگزٹ پول ایکچوئل پول بہت بڑا فرق ہوتا ہے۔ تو یہ ایگزٹ پول کے پوری طریقے سے جو ہے بہار میں کل رائے دہی ہوئی، ریکارڈ رائے دہی ہوئی، خاص کر کشن گنج کے علاقے میں تو ریکارڈ 78-80% رائے دہی ہوئی، ریکارڈ تاریخ بنائی بہار نے۔ اس کی بڑی خبر دی گئی ہے۔ پھر ایگزٹ پول، تمام میں ایگزٹ پول میں جنتا دل یو اور این ڈی اے یعنی جو بی جے پی، اس کو برتری دکھائی گئی ہے، اور جو کچھ ہوا ہے دیکھیے۔ اور دوسری طرف اپوزیشن کا کوئی خاص رد عمل نہیں بتایا گیا۔ دوسرا دلی دھماکہ اور پھر اسلام آباد بلاسٹ۔ دیکھیے، میڈ فار ایچ ادر، ادھر بھی ادھر بھی۔ یہ کیا معاملہ ہے؟ SIR، الیکشن کمیشن نے 12 ریاستوں جس میں کچھ زیر انتظام علاقے بھی ہیں، SIR کا اعلان، وہ پروسیس شروع ہو گیا۔ اب سپریم کورٹ نے جو عرضیاں ملی ہیں اس پر ایک الیکشن کمیشن کو نوٹس دی۔ وہ کس نوعیت کی ہوئی وہ نوٹس ہے؟ اور حیدرآباد میں زمین اتنی مہنگی کیوں ہوتی جا رہی؟ اب رائے دور کا علاقہ ہے، وہاں ایک گز 3,40,000 روپے۔ آخر یہ معاملہ کیا ہوگا؟ کدھر جا رہا ہے؟ رہنے کے لیے کچھ زمین ملے گی نہیں ملے گی، ایک بڑا سوال ہے۔ فلسطین وہ بھی ہے، سیریا اور امریکہ۔ دیکھیے کس طریقے سے سیریا اور امریکہ کا معاملہ چل رہا ہے۔ روس اور یوکرین وہ بھی مستقل خبر ہے، اس پر بھی ہم بات کریں گے۔ اور کل یوم تعلیم کیسے منایا گیا؟ مولانا آزاد کی کل یوم پیدائش تھی، اور پورا ملک کس طرف تھا۔ دیگر خبریں بھی ہیں، ناظرین کوشش کریں گے ان پر ہم آپ سے کچھ گفتگو کریں۔ ناظرین، آج چہارشنبے کا دن ہے، جمادی الاول کی 20 تاریخ ہے اور 12 نومبر۔ چلتے ہیں ناظرین، ایگزٹ پول۔ یہ کیا ہوتا ہے ایگزٹ پول؟ ویسے بھی کئی بار ہم کہہ چکے ہیں ایگزٹ پول کے بارے میں۔ ایگزٹ پول جیسے ہی الیکشن ختم ہو جاتا ہے، رائے دہی ہو جاتی ہے، رائے دہی سے لے کے رزلٹ یعنی گنتی ہونے تک، ووٹ شماری تک وقفہ ہوتا ہے، 2 دن کا، 1 دن کا، 3 دن کا، جو بھی وقت ہے۔ اس دوران میں آپ کو کس طریقے سے مصروف رکھا جائے، اسکرین سے ہٹنے نہ دیا جائے، اور اس کے لیے ایگزٹ پول دیا جاتا ہے۔ اس میں بات سائنٹیفک بھی ہے، غیر سائنٹیفک بھی ہے، دو بھی ہے۔ تو بعض وقت یہ صحیح بھی ہوتے ہیں آنکڑے، کہیں غلط بھی ثابت ہو جاتے ہیں، تو اس کا کوئی وزن نہیں ہوتا اس کا۔ لیکن آپ کو کس طریقے سے انگیج رکھا جاتا ہے، آپ اسکرین سے نہ ہٹے۔ تو یہ اس میں پہلے بہار میں جو رائے دہی ہوئی وہ ریکارڈ رائے دہی ہوئی۔ اب آپ بتائیے، دیکھیں کشن گنج کا جو علاقہ ہے جہاں مسلمانوں کی غالب آبادی ہے، وہاں تقریباً 80% رائے دہی ہوئی، اور مجموعی طور جیسے پہلے مرحلہ کا جو 6 نومبر کو ہوا تھا 65% رائے دہی ہوئی، اور کل کے مرحلے میں تقریباً 70% سے زیادہ رائے دہی ہوئی کل کے، یعنی ریکارڈ رائے دہی ہوئی بڑی۔ اور جھگڑے تو ہوئے، تھوڑے بہت جھگڑے ہوئے چونکہ بہار ہے، لیکن مجموعی طور پر الیکشن کمیشن کے مطابق رائے دہی پرامن رہی۔ اور اب یہ اس کے جو مجموعی طور پر جو عدد و شمار دینے ہیں، یعنی ابھی وہ ٹیلی کے عدد و شمار، یعنی الیکٹرانک ووٹنگ مشین اور ووٹنگ پیڈ جو ہوتا ہے اس کی ٹیلی بھی ہونی باقی ہے۔ تو خیر وہ کیا ہوگا نہیں کہہ سکتے، کیونکہ اس میں کہیں نہ کہیں انتر ضرور ہوتا ہے۔ اب ایگزٹ پول، تقریباً تمام ایگزٹ پول نے کہا کہ این ڈی اے کو معمولی اکثریت مل جائے گی، جنتا دل اور بھارتیہ جنتا پارٹی کا جو اتحاد ہے وہ آگے بڑھے گا، اور مہا گٹھ بندھن جس میں RJD اور کانگریس کے علاوہ 2 چھوٹی جماعتیں بھی ہیں، وہ 100 کے قریب نشستیں لیں گی، لیکن اپوزیشن میں رہے گی۔ جیت کے لیے 122 کا نشانہ ہونا ضروری ہے۔ تو یہ بہت ٹف مقابلہ، یہ
اعداد و شمار یعنی جو ایگزٹ پول کے اعداد و شمار ہے وہ کہتے ہیں، لیکن یہ سچ ہوتے نہیں ہوتے یہ تو آپ کو 14 تاریخ کو معلوم ہوگا، 14 تاریخ کے دوپہر تک معلوم ہو جائے گا، جمعے کے دن یعنی آپ کو. لیکن یہ اس کی حکمت عملی کیا ہے؟ یقیناً کچھ سائنٹیفک طریقہ ہوتا ہے یہ جانچ کرنے کا ایگزٹ پول کا، اور کچھ غیر سائنٹیفک بھی ہوتا ہے، یعنی ہمارے اسٹوڈیو میں ادھر ادھر بیٹھ کر بھی جو ہے آنکڑے لگا دیے جاتے ہیں، کچھ لوگوں سے تو بات کر کے اس طریقے کی ہوتی ہے، لیکن اس میں پوری طریقے سے سچائی ہوتی نہیں ہوتی، وہ نتیجے پہ منحصر ہوتا ہے. ٹھیک ہے، لیکن آپ کو ٹی وی سے قریب رکھنے کے لیے یہ بہت بڑا ہتھیار ہے، بہت بڑا آلہ ہے. تو آپ تجسس سے دیکھتے ہیں، ارے بھئی یہ حلقے میں کتنی، اور آپ دیکھیے میں کل دیکھ رہا تھا مختلف چینل مفروضہ یعنی فرض کر لیجئے یہ آنکڑے صحیح ہے، اس پر بحث ہوتی ہے، یہ کیوں ہوا ہوگا، یہ کیوں نہیں ہوا ہوگا. تقریباً 4-5 گھنٹے کل اس طریقے سے مفروضے پہ بحث ہوئی، اور کتنا وقت ضائع ہوا. دیکھیے کس کا وقت ضائع ہوا؟ دیکھنے والوں کا وقت ضائع ہوا، کیونکہ جو اسٹوڈیو میں ہیں وہ لوگ تو پیڈ لوگ ہیں، وہ لوگ اپنی اجرت کے لیے ایک کام کرتے ہیں، لیکن جو دیکھنے والے ہیں اس سے کوئی نتیجہ ملے گا آپ کو؟ ایگزٹ پول سے کچھ ملے گا آپ کو؟ بس یہی ہوگا کہ آپ جو سماج میں آپ کے جو ہے ڈرائنگ روم میں یا آپ کی جو بھی کلب ہاؤس میں جب ڈسکشن کرتے ہیں تو ایک آدھ پوائنٹ ادھر کا مل جائے گا آپ کو، ہاں نہیں نہیں یہ ایسا اینگل ہے، یہ نہیں وہ اینگل ایسا ہے، یہی وجہ ہے کہ یہاں اتنے جو ہے ووٹ ہوئی، یہاں ووٹ تقسیم ہوئے، تو یہ چیز ہوئی. تو خیر یہ دو جماعتوں کے درمیان کانٹے کا مقابلہ تو بتایا گیا. ایک اور پارٹی جن سوراج پارٹی، پرشانت کشور، جو ایک طویل عرصے سے بادشاہ گر ہوا کرتے تھے، یعنی پول اسٹریٹجک، یعنی الیکشن کی حکمت عملی تیار کرنے والا ایک بڑا شخص، اور یقیناً اس نے اپنے ثابت بھی کر دکھایا. 2014 میں وزیر اعظم نریندر مودی کو وزیر اعظم بنانے میں ان کا بڑا رول رہا. آندھرا پردیش میں جگن موہن ریڈی کو چیف منسٹر بنانے میں ان کا رول رہا، اور ایک مرحلے میں نتیش کمار کو چیف منسٹر بنانے میں ان کا رول رہا. یہ بہت پول اسٹریٹجک ہوتے ہیں، یعنی کس طریقے سے جو ہے حکمت عملی تیار کرنا یہ ہے. لیکن یہ جب بادشاہ گر کے بجائے خود بادشاہ بننے گئے تو ان کو اب 0 بتایا جا رہا ہے یا کہیں 2 بتایا جا رہا ہے. لیکن انہوں نے کس کا کیک کھا لیا، سمجھ گئے، کس کو نقصان پہنچایا. اب آپ دیکھیے یہ زیادہ تر مسلم علاقوں میں زیادہ کام کرنے لگے، ان کے ووٹ تقسیم کرنے لگے، کلمے اور حدیث کی بات کر کے ریفرنس دینے لگے، چونکہ مسلمان بڑا پسماندہ ہے تو لہٰذا ان کو باتیں جو ان کے جذبات سے کھیلنے لگے، تو ووٹ کی جو کٹنگ ہو رہی وہیں ہو رہی جم کے. تو اب نقصان تو ہوگا کس کا نہ کسی کا، تو خیر صحیح عدد و شمار کے بعد ہی ہوں گا. اور ویسے بھی کس طریقے سے ہریانہ سے، راجستھان سے، جھارکھنڈ سے، دیگر علاقوں سے جو ٹرینوں اور بسوں کے ذریعے کئی لوگوں کو جو بہار بھیجا گیا ووٹ کا حق کے لیے. بھائی کس کے لیے بھیجا گیا، کہاں سے بھیجا گیا، کپل سبل کے جو کچھ معاملات سامنے آئے، یہ ساری چیزیں تو اب الیکشن کمیشن کو تو وقت نہیں ہے. وہ 6 مہینے کے بعد جب یہ اس کے ڈاکومنٹ ملیں گے تو ایک صاحب آئیں گے اور کہیں گے دیکھو صاحب یہاں بھی چوری ہوئی، چوری اس طریقے سے ہوئی جیسا کہ ہریانہ میں برازیل کی ایک ماڈل کو لا کر جو ہے الیکشن کمیشن کی فہرست میں شامل کر دیا گیا، لیکن آج تک الیکشن کمیشن اس کی تردید نہیں کر سکا. ہاں یہ جھوٹ کہہ رہا ہے، سچ کہہ رہا ہے. ماڈل وہاں کی ماڈل کو 22 مرتبہ 22 مختلف علاقوں میں اس کا نام رکھا گیا، یعنی اس کی تصویر رکھی گئی، نام کچھ کہیں سوٹی، کہیں وہ، کہیں یہ نام ڈال دیے، اور اس نے ووٹ بھی ڈال دیے اس کے نام سے، یعنی انہیں تو کہاں سے آئے گی یہاں. تو اس طریقے سے بہار میں کوئی نہ کوئی طریقہ ہوتا ہے، چونکہ یہ جب تک یہ سب دھوکہ ہے، یہ الیکشن نہیں ہے، یہ آپ کی آنکھ میں دھول جھونکنے کا ہے. ایگزٹ پول بھی یہی آنکھ میں آپ کی آنکھوں میں دھول جھونکنے کا ہے، یہ طریقہ ہے. یہ ہوا. اب رہی بات کوئی بائی الیکشنز کی، دیکھیے حیدرآباد میں بھی ایک بائی الیکشن چل رہا ہے اسمبلی کے جوبلی ہلز کا. کل میں دیکھ رہا تھا، کل تھوڑا اسی علاقے میں جا کر دیکھا تو یہ معاملہ کیا چل رہا ہے. یہ ایک ہی جمہوریت ہے، کھلے عام پیسے دیے جا رہے ہیں، انہیں یہ بھی دے رہا وہ بھی دے رہا. ارے مطلب واہ، 2 طرفہ ہے، 2 ہاتھوں میں. مارے ووٹ تو ایک ہاتھ سے ڈالنا ہے نا یار. میں پوچھا ارے بھائی آپ ابھی دیکھا میں وہ صاحب بھی آئے تھے، ان کی پرچی بھی آپ کے ہاتھ میں، پھر تھوڑی دیر گزرنے کے بعد ایک اور پرچی آپ کے پاس بھی آ گئی. کیا معاملہ ہے؟ پرچی کے ساتھ کیا آیا وہ بھی معلوم ہے مجھے.
کسی نے 1,500 دیا، بولے 3 ہے، دیکھو 500 کے 3 نوٹ دکھ رہے ہیں شاید. کہا کہ نہیں، دوسرے نے 4 دیے. بولا واہ، پھر آپ کا ضمیر کیا بول رہا ہے؟ یعنی اس حد تک، یعنی دینے والا بھی تو خیر قصوروار ہے، لینے والا بھی تو قصوروار ہے. کیا الیکشن ہے یہ؟ پھر منی پاور، مزل پاور، دھنگا مستی، نکلنا نہیں ادھر گھر سے تو. ارے میں نے دیکھا ہے کل فیلڈ پر چیزوں کا نظارہ دیکھا میں نے. کس کو کریں گے شک؟ کیا یہ صحیح الیکشن ہے؟ اب جی ارے پبلک کی کامیابی، کہاں کی کامیابی؟ پیسے کی، منی پاور کی اور مزل کی کامیابی، یعنی آپ کی دادا گیری کی کامیابی ہے. کیا ہندوستان میں چرچل نے بات صحیح کہی تھی جب چرچل نے جب جو ہے اٹلی آئے تھے، جب جو دوسرے وزیر اعظم تھے انہوں نے یہ ڈکلیریشن دیا تھا آزاد کرنے کا، تو اس وقت چرچل جو ہے جو الیکشن ہار چکے تھے، انگلینڈ کی وزیر اعظم کی بات کر رہا ہوں، کہا کہ کیا یہ سروے ہو سکتا ہے ان کو؟ یہ سوال کیا تھا انہوں نے. آپ ایک ان کو تو آزادی دے رہے ہیں، لیکن پہلی جو قیادت تھی ہماری پنڈت نہرو کی، مہاتما گاندھی کی، انہوں نے ثابت کر دیا کہ ہاں ہم کر سکتے ہیں. اور ایک بات، اندرا گاندھی ایمرجنسی لگائی، بڑی طاقتور خاتون، ایسی طاقتور خاتون ابھی تک تو ایسی نہیں ہے، لیکن اس نے کبھی بھی الیکشن کمیشن کو ہاتھ نہیں لگایا، کبھی بھی عدالت کو ہاتھ نہیں لگایا. یہی وجہ ہے کہ طاقتور ہونے کے باوجود بھی عدالت نے ان کو جھٹکا دیا تھا. الیکشن کمیشن نے الیکشن کروا کر ان کو شکست کا جو ہے پروانہ دے دیا تھا. لیکن آج ہرانا مشکل ہے صاحب، مودی ہے تو ممکن ہے. تو یہ صورتحال ہے. اب ایسے میں یہ جمہوریت نہیں ہے، بلکہ پوری طریقے سے ایک ڈکٹیٹوریل چیزیں ہو رہی ہیں. تو خیر یہ الیکشن کی بات تھی. اب آتے ہیں لال قلعہ. کل تک تو اب تاج محل کی بات ہو رہی تھی، تاج محل فلاں نہیں یہ ہے، اور کیسے ہمارا سینسر بورڈ، کیسی حکومت کہ بھائی نہیں ٹھیک ہے چلنے دو، ہاں مندر تھا نکالو. ہر دن 20,000 ٹورسٹ آتے ہیں وہاں آگرہ میں، کروڑوں روپے کی آمدنی ہے. لیکن اب لال قلعے میں بھی ہونے والا ہے، لال قلعے میں بھی مندر بنا دی گئی اندر. اب یہ لال قلعے میں جو ہے دھماکہ ہوا، 2 دن پہلے کی بات ہے. اب وہاں عمر نبی صاحب جو کشمیری جو کار چلا رہے تھے، اب وہی قاتل یعنی ہو گئے، قاتل ہو گئے. اب ان کا ڈی این اے لے جا، فلاں ہو جا رہا، یہ صاحب ہیں فلاں ہیں، ان کی کار تھی، ان کی کار سے ہوا. تو دیکھیے شک کی سوئی یتیم کے اوپر ہی جاتی ہے، اور اس ملک کا یتیم کون ہے؟ وہ مسلمان ہے. ہم پہلے ہی سے کہہ رہے تھے، رات میں، پرسوں رات میں جب معاملہ ہوا، رات میں ٹی وی چینلوں نے اینگل ٹرائل شروع کر دیا. میں بولا یہ تو ہونے والا ہے، چونکہ دوسرا نہیں کر سکتا یہ سوائے یتیم کے پٹے کے، یتیم ہی کر سکتا. اور یتیم کون ہے؟ تو اب مسلمان ہوتا ہے یتیم، اس کو قصوروار قرار دیتے. چلیے یہی کہانی شروع ہو گئی، اور وہ بھی وائٹ کالر، یعنی پڑھے لکھے مسلمان اب اس میں آ گئے. پہلے ان پڑھ آتے تھے شاید دہشت گردی کے واقعے میں یہ. اور وہیں دوسری طرف اسلام آباد، وہاں کی راجدھانی کے پاس، وہ بھی عدالت کے پاس سامنے سوسائڈ بم. اور پاکستان کا ماننا ہے کہ ہندوستان کی تائیدی والی ایک تنظیم نے اس کی قبولی کی. تو اب یہ معاملہ، ارے بھائی آپس میں جم کے لڑ لو یار، ونس فار آل. یہ کیا لوگوں سے زندگیوں سے کھیلتے، ادھر بھی ادھر بھی ادھر بھی ادھر بھی. یہ میچ فکسنگ کیوں کرتے ہو تم لوگ؟ اور دونوں اندر سے ایک ہے، عوام کو دکھاتے ہیں ہم خلاف ہیں دونوں کے، ہم ایک دوسرے کے خلاف ہیں، دشمن ہیں. تو یہ کھیل بہت برا کھیل ہے، اور یہ کھیلنے والوں کا انجام ہم دیکھ چکے ہیں. جتنے بھی فوجی جنرل پڑوس کے تھے، ایک کا تو طیارے میں حادثہ ہوا، ایک بیماری سے مر چکا، ایک اس طریقے سے ہر چکا. یعنی ان کو بھی اپنے انجام کی جو ہے فکر نہیں ہے، اور ادھر بھی ویسے. تو خیر یہ اب کشمیری اینگل اور لوکل غنیمت ابھی کھل کر نہیں کہا جا رہا ہے کہ بھئی اڑوس پڑوس کا بھی ساتھ ہے، جبکہ پڑوس نے تو کہہ دیا کہ ان کا ساتھ ہے. چلیے ٹھیک ہے جو بھی ہوتا ہے. تو یہ بھی لال قلعے کے بارے میں جو معاملہ ہوا اس کے بارے میں جو ہے، اور پورے ملک میں الرٹ کر دیا گیا. تو ناظرین، ایس آئی آر بھی ہے، دیگر خبریں بھی ہیں، اور
وزیر اعظم وزیر داخلہ کے کچھ بیانات بھی ہیں آج کے اخبارات میں، ان پر بھی ناظرین ہم گفتگو کریں گے ایک وقفے کے بعد۔ ناظرین، پروگرام ہمارے اخبار کے دوسرے حصے میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ SIR اسپیشل انٹینسیو ریویژن، یعنی انتخابی فہرستوں کی جامع نظر ثانی، خاص جامع نظر ثانی۔ تو اب دیکھیے یہ عمل تو شروع ہو چکا ہے، 12 ریاستوں جس میں زیر انتظام علاقے بھی شامل ہیں، یہ کام شروع ہو گیا۔ اب دیکھیے اس کے خلاف کل سپریم کورٹ میں عرضیاں دی گئی تھیں، سپریم کورٹ نے ان عرضیوں کو قبول کیا اور الیکشن کمیشن کو نوٹس جاری کی۔ پھر آئندہ سماعت ہوگی، دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے۔ لیکن ویسٹ بنگال اور تامل ناڈو میں جم کر احتجاج شروع ہو گئے۔ تامل ناڈو سے خبر آئی ہے چنئی ڈیٹ لائن سے، جس میں یہ کہا گیا ہے کہ ہزاروں کی تعداد میں لوگ اکٹھا ہوئے، جیسا کہ دلی میں کسان کے معاملے میں یا NRC کے معاملے میں شاہین نگر میں جس طریقے سے ہوا تھا اسی نوعیت کا۔ ارے بھائی، بنگال میں تو احتجاج ہو سکتا ہے، چونکہ بنگال میں اثر طور پر بنگلہ دیشی یا روہنگیا مسلمان اس میں شامل ہوں گے، یہ بات ہو سکتی ہے۔ لیکن تامل ناڈو میں کیوں مخالفت ہو رہی بھائی، وجہ کیا ہے؟ تو دراصل دیکھیے تامل ناڈو میں بھی یہی صورتحال ہو رہی ہے۔ تامل ناڈو میں کس طریقے سے جو سری لنکن ریفیوجیز، جن کو یعنی 70 کے دہے میں 80 کے دہے میں وہاں جو خانہ جنگی ہو رہی تھی، بے شمار ہزاروں تامل ناڈو آ گئے اور وہیں کا حصہ بن کے رہ گئے، اور انہوں اپنے ان کے ہاں کوئی اس وقت تو خیر آدھار وغیرہ بن چکے ہیں ان لوگوں کے، ان کے کوئی سرٹیفکیٹ پیدائش کے نہیں ہے، لیکن SIR میں پیدائش کا سرٹیفکیٹ، اپنے ماں باپ کا سرٹیفکیٹ یہ پوچھا جا رہا ہے، تو اب یہ ہزاروں لوگ متعارف ہوں گے۔ تو تامل ناڈو پر اب چونکہ تامل ناڈو میں اپوزیشن کی سرکاریں ہیں، تو یہ تو دباؤ تو ہونا ہی پڑے گا نا الیکشن کمیشن کی طرف سے، تو اور الیکشن کمیشن ہماری شہریت کا جو ہے ثبوت پوچھ رہا ہے۔ تو بہت بڑا اجتماع ہوا، مخالفت میں جم کر مخالفت میں ہو رہی ہے۔ دیکھیے یہ تامل ناڈو سے خبر آئی ہے، اس طریقے سے بنگال میں تو خیر بنگال میں تو ہونا ہی چاہیے۔ آتے ہیں ناظرین اسلام آباد میں۔ دیکھیے اسلام آباد میں عدالت کے سامنے سوسائڈ بمبر نے کس طریقے سے ہوا، اور تحریک پاکستان یعنی طالبان کے نام سے ایک الگ گروپ ہے، اور جیسا کہ اسلام آباد کی حکومت کہہ رہی ہے کہ ہندوستان کی تائید والی گروپ، اب ہندوستان کی تائید ہے نہیں ہے، یہ ایک دوسرے پہ الزام لگاؤ یار تم لوگ دونوں، چونکہ تم بھی چور ہیں اور ہم بھی کچھ کم نہیں ہے نا، ہم بھی تو کس طریقے سے برازیل کی حسینہ ہماری ووٹر لسٹ میں آ جاتی ہے، پھر بھی آپ کہتے ہیں کہ ہماری ووٹر لسٹوں کو صحیح کیا جا رہا ہے، SIR کیا جا رہا ہے۔ تو بات تو صحیح ہے، کیسے صحیح ہو رہی؟ دیکھیے کتنی خوبصورت خواتین کو، آپ کا کم از کم چہرہ دیکھ کر آپ کی آنکھیں تو خوش ہو جائیں گی نا، ٹھنڈک ہو جائے گی آپ کی۔ تو یہ صورتحال ہے ادھر بھی اور ادھر بھی، تو یہ میچ فکسنگ ہم کئی بار کہتے آئے ہیں، یہ چیزیں ہو رہی ہیں۔ دیکھیے کئی ریاستوں میں پنچایت راج الیکشن میں ایک لزوم لگا دیا گیا تھا، جن کے ہاں 2 بچے ہیں وہ الیکشن میں حصہ نہیں لے سکتے۔ یہ ریاستی قانون کے تحت ہے، مرکزی قانون نہیں ہے، ریاستی قانون میں، کیونکہ دیکھیے 2 قسم کے الیکشن کمیشن ہیں۔ لوکل باڈیز میں جو الیکشن کمیشن ہے وہ ریاستی سطح کا الیکشن کمیشن ہوتا ہے، اس سے الیکشن کمیشن آف انڈیا سے کوئی تعلق نہیں اس کا۔ الیکشن کمیشن آف انڈیا پارلیمنٹ اسمبلیوں کے الیکشن کے لیے، راجیہ سبھا کے لیے ہے، کونسل کے لیے ہے، ان کے لیے ہوتی ہے، لوکل باڈیز کے لیے نہیں، لوکل باڈیز کے لیے اسٹیٹ وائز ہوتی ہے، تو اس میں ایک لزوم لگایا گیا تھا۔ لیکن اب کئی ریاستیں اب یہ قانون کو نکال کر رہی ہیں، قانون بنا رہی ہیں۔ سب سے پہلے تلنگانہ نے بنایا، اب تلنگانہ میں کثیر اولاد رکھنے والے بھی الیکشن لڑ سکتے، اب یہ لزوم ختم کر دیا۔ اب راجستھان، جب بھاجپا جو ہے اکثر کہتی ہے کہ نہیں 2 بچوں کا ہونا، اگلا بچہ ابھی نہیں، 2 کے بعد کبھی نہیں، اب اس نے بھی وہ قانون نکال دیا، کتنے بچے پیدا کرو آپ، 12 الیکشن میں ٹھہر سکتے ہو۔ ارے کیوں ایسا ارے BJP تو مخالف تھی نا، مخالف پبلک کے لیے مخالف تھی ہم، لیکن ہم تو عملی طور پر تو ہم کیا ہیں معلوم ہونا چاہیے نا۔ تو اب راجستھان سے خبر آئی ہے، جے پور ڈیٹ لائن سے، کہ اس نے قانون بنا دیا کہ اب کثیر اولاد رکھنے والے بھی الیکشن میں حصہ لے سکتے ہیں۔ اب بہت خوب، آپ کانگریس نے کی تو آپ نے تنقید کی تھی کچھ دن پہلے کی بات ہے، ارے یہ کیسا قانون بھائی، 2 بچوں کا لزوم رکھنا چاہیے تھا، تو پھر آج راجستھان میں نہیں، خاموش، کوئی ری ایکشن نہیں۔ تو یہ BJP ہے، درہ معیار تو رکھنا ہی پڑتا ہے نا۔
تو یہ بھی خبر آج اخبارات میں دی گئی. دیکھیے امید پورٹل، اب دیکھیے 5 دسمبر کا ایک ڈیڈ لائن دیا گیا ہے کہ ملک کی جتنی، ملک میں لاکھوں وقف کی جائیدادیں، اور نئے قانون جو بنا ہے وقف قانون 2025، اس کے تحت حکومت نے لازم کر دیا، مرکزی سرکار نے، حالانکہ وقف مرکزی بھی ہے، یعنی کنکرنٹ لسٹ میں ہے، یہ ریاستوں کا بھی ہے، مرکز کا بھی ہے، لیکن اب سب چیزیں مرکز اپنے ہاتھ میں رکھ رہا ہے اور ریاستیں خاموش بیٹھی ہیں، چونکہ تقریباً ریاستوں میں بی جے پی کی سرکار ہے، تو وہ تو ڈھول بجائیں گے بجائیں گے. تو اب یہ 5 تاریخ، تو اب تلنگانہ کے چیف منسٹر نے پرائم منسٹر کو چٹھی لکھی. ارے بھائی یہ کیا، اس میں 1 سال کی توسیع دی جانی چاہیے، جبکہ ایک حیدرآباد کے ایک رکن پارلیمنٹ ہے اور یعنی ایم آئی ایم کے صدر بھی بیرسٹر اسدالدین، انہوں نے کورٹ میں جو ہے کہا کہ بھائی، سپریم کورٹ سے کہا کہ بھائی اس میں راحت دلائی جائے، اس میں توسیع کی جائے. یہ کیس بھی اب چل رہا، ابھی سماعت نہیں ہوئی اس کی، لیکن اس دوران میں جو چیف منسٹر ہیں تلنگانہ کے، حیدرآباد ڈیڈ لائن سے خبر آئی ہے کہ انہوں نے پرائم منسٹر کو خط لکھا ہے، کہا کہ اس میں 1 سال کی توسیع دی جائے، چونکہ بے شمار لوگ، اس میں شعور بیداری کی ضرورت ہے، لوگوں کو اپنے ڈاکومنٹ وہ کر کے اس میں رجسٹر کرنے کی ہے. اس دوران میں جو مختلف جہدکار ہیں یا مذہبی تنظیمیں ہیں، وہ مختلف ورکشاپ اور سیمینار کر رہی ہیں تاکہ لوگوں میں اویئرنیس پیدا کیا جائے، چونکہ اس سے سب سے بڑا خطرہ جو ہے ان جائیدادوں کے لیے ہے جو برسوں سے جس کے کوئی ڈاکومنٹ نہیں ہے. تو یہ جس پر جو ہے، جیسا کہ صدیوں سے اس میں نمازیں ادا ہو رہی ہیں، اس میں جو ہے عبادتیں ہو رہی ہیں، لیکن ان کے ڈاکومنٹ، چونکہ زمانے کے لحاظ سے دستاویزات کہیں نہ کہیں تلف ہو گئیں، تو اب ان پر بڑا خطرہ لاحق رہا. تو جس کو کہتے ہیں وقف بائی یوزر، یعنی یعنی اس کا استعمال شروع ہو چکا ہے، مستعملہ، وقف مستعملہ جس کو کہہ سکتے ہیں، یعنی وقف بائی یوزر اس کو دیتے ہیں. تو یہ بڑا خطرہ لگا ہوا ہے کہ جیسا کئی ایسی تاریخی مسجدیں ہیں اس سے کوئی ڈاکومنٹ، جیسا کہ حیدرآباد کی بڑی تاریخی مسجد ہے مکہ مسجد، یہ گورنمنٹ کے تحت ہے، لیکن اس کے کوئی دستاویز نہیں ہے، چونکہ اس دور میں قطب شاہی دور میں قطب شاہی بادشاہ نے بنایا، اس کے بعد وہ بادشاہ چلی گئی اور مغلیہ سلطنت آئی یہاں، پھر مغلیہ تھوڑی دیر کے بعد، اس کے بعد مغلیہ سلطنت کے جو صوبے دار تھے وہ یہاں کے حاکم بن گئے، آصف جاہی خاندان شروع ہو گیا، آصف جاہی خاندان کے بعد حیدرآباد کو ہندوستان میں جم کر دیا. ایک بڑی کہانی ہے، اس میں کہاں رکھیں گے ڈاکومنٹ، یہ نہیں پتا. نہیں، اب سرکار کہ نہیں ڈاکومنٹ ہونی ہے اس کے. ارے بھائی آپ کے ڈگری کا ڈاکومنٹ نہیں ہے، جب یونیورسٹی سے پوچھا جاتا ہے آر ٹی آئی کے ذریعے تو نہیں ہم نہیں دے سکتے تفصیلات، لیکن عوام سے تو پوچھیں گے نا کیسے بھی. تو خیر یہ تو چلے گا، آج کا ہندوستان ایسے ہی رہتا ہے. تو یہ ایک اچھی بات یہ ہوئی کہ یہاں کے چیف منسٹر نے چٹھی لکھی. اب یوم تعلیم، اب دیکھیے کل پورے ملک میں سرکاری طور پر منایا جاتا ہے. مولانا ابوالکلام آزاد، مجاہد آزادی، کانگریس پارٹی کے صدر رہے کئی مرتبہ، ملک کی تعلیم کو جو ہے نظام بنانے والے پہلے ملک کے وزیر تعلیم، ان کے نام پر پورے ملک میں یوم تعلیم منایا جاتا ہے. لیکن کہیں بھی نہیں منایا سوائے اپوزیشن ریاستوں کے، بنگال میں، تامل ناڈو میں، کرناٹک میں، آندھرا پردیش میں، تلنگانہ میں یہ منایا گیا. اور ان ریاستوں میں، آندھرا پردیش اور تلنگانہ میں، اس کے ساتھ ساتھ یوم مائنورٹی یعنی یوم اقلیتی بہبود بھی منایا گیا. ٹھیک ہے. اور آپ دیکھیے چندرا بابو نائیڈو گو کہ این ڈی اے میں ہیں، انہوں نے مولانا آزاد کی تصویر پر پھول مالا چڑھائی اور ایک تقریب بھی ہوئی وہاں کی اردو اکیڈمی کی طرف سے. وہاں کے جو منسٹر ہیں این ایم ڈی فاروق، وہ تقریب میں تھے. پھر اردو کے کچھ لوگوں کو تمغے دیے گئے، پیسے دیے گئے، جو بھی انعام میں وعدہ. اس طریقے سے حیدرآباد میں بھی ایک تقریب ہوئی، عام کی تقریب تھی وہ، لیکن چیف منسٹر شامل نہیں ہوئے، بیچاروں کو دوسری مصروفیتیں تھیں. بس مائنارٹی کا ہے نا، مائنارٹی کر لیں. محمد علی شبیر صاحب تھے، اب جو نئے وزیر بن گئے مائنارٹی کے، محمد اظہر الدین، یہ بس یہ لوگ ہی کر لیں. ارے بھائی آپ نہیں، میں بہت مصروف ہوں. تو یعنی جن کو، اور نہ ان مولانا آزاد کی تصویر پر کوئی پھول چڑھائی گئی. کانگریس کے دفتر میں بھی ان کی تصویر ہے، وہاں کوئی تقریب بھی نہیں ہوئی. نہیں سب الیکشن میں بزی تھے بھائی ہم لوگ. ہے تو دیکھیے جو آر ایس ایس کو آکسیجن کس نے دی، یہ بھی تو بڑا سوال ہے. تو خیر
یہ چیزیں چلتی رہیں گی۔ آتے ہیں ناظرین، کچھ اور خبروں کی طرف آتے ہیں۔ تھائی لینڈ اور کمبوڈیا، اب دیکھیے جنگ رکوا دی پاپا جو چودھری ہیں نا، دنیا کے چودھری واشنگٹن میں جو رہتے ہیں، انہوں نے 8 جنگوں کا جو ہے خلاصہ کیا تھا کہ میں نے یہ جنگ رکوا دیا، اور یہ تھائی لینڈ اور کمبوڈیا کو انہوں نے وائٹ ہاؤس بلایا تھا اور شان سے کہا تھا دیکھو یہ جنگ میں بھی میں نے رکوا دی۔ پھر گزشتہ دنوں کوالالمپور آئے تھے وہ صاحب، آ کے پھر دونوں کہا کہ دیکھو جنگ یہ میں نے رکوا دی۔ جنگ ان کی ریت کی دیوار ثابت ہوئی، پھر شروع ہو گئی وہاں، فوجیوں کی ہلاکت ہوئی ایک دوسرے کی سرحدوں میں۔ تو یہ کئی کی جنگ بندی، یہ ایک دھونس جما کر دیکھیے، ہاتھ ملانے سے دل نہیں ملتے کبھی بھی، ہاتھ ملانا الگ ہے، دل ملانا الگ ہے۔ تو یہ ہاتھ ملاتے ہیں خالی بس، اور ہاتھ دیتے ہیں، ہاتھ ملاتے ہیں اور ہاتھ دیتے ہیں، یہی ان کا طرز ہے یہ چودھری صاحب کا۔ تو خیر چودھری صاحب نے ایک نئے مہمان کو استقبال کیا وائٹ ہاؤس میں، اس کا نام ہے احمد الشرا، سیریا کا۔ اب ایک نیا ڈکٹیٹر ہے سیریا کا جو ان کا ایجنٹ ہے، کہا کہ نہیں نہیں اب سیریا کی ترقی ہماری ضروری ہے، اب سب سیریا پہ جتنی پابندی تھی سب نکال دی جائیں گی، وہ بھی عارضی طور پر، مستقل طور پر نہیں، ٹیمپروری۔ آپ جب تک ہے نا، جب تک پتہ نہیں پھر آپ کو کوئی ہٹائے گا کرے گا۔ تو سیریا بھی فہرست غلامان میں شامل ہو چکا ہے، چونکہ وائٹ ہاؤس کے میں جا کر سجدہ کرنا تو ضروری پڑتا ہے لوگوں کے لیے، چاہے احمد شرا ہو یا ایم بی ایس ہو۔ ایم بی ایس بھی جانے والے ہیں کچھ دن کے بعد، وہ بھی جا کے کچھ کریں گے، سجدہ تو کریں گے۔ خدا کے پاس نہیں تو نہیں، نا خدا کے پاس تو کرنا ہی پڑے گا نا سجدہ، تو یہ سجدہ تو ہوگا ان کا، ضرور ہوگا۔ تو یہ بھی خبر ہے، دیکھیے آج کے اخبارات میں اس کو بھی نمایاں کیا ہے۔ آتے ہیں ناظرین غزہ میں، جنگ بندی 10 اکتوبر اور آج تاریخ ہے 12 نومبر، 1 مہینہ 2 دن ہو چکے۔ وہاں کی زندگی کس طریقے سے ابھی تک 127 مرتبہ، یعنی 1 مہینے کے اندر 127 خلاف ورزیاں کس کی طرف سے ہوئی؟ اسرائیل نے ڈرون ڈال دیے اور 2 فلسطینیوں کو شہید کر دیا۔ وجہ کیا؟ وجہ کچھ نہیں، طبیعت چاہ رہی تھی بھائی، عادت ہو گئی نا ہمارے کو لوگوں کو یوں ہی مارنے کی۔ اور دوسری طرف وہاں کی جو پارلیمنٹ ہے نیٹ، اس نے قانون منظور کر لیا کہ اب ہم یہ اسرائیل، پہلے قانون تھا کہ کسی کو بھی چاہے کتنا بھی مجرم ہو اس کو طویل عمر تک عمر قید دی جا سکتی، اس کے مرنے تک عمر قید دی جا سکتی، لیکن سزائے موت نہیں تھی۔ لیکن اب وہاں قانون بنایا کہ نہیں، فلسطینیوں کے لیے سزائے موت ہو سکتی ہے۔ ویسے بھی کئی قیدیوں کو مار کے دے رہے نا، جو کئی قیدی جو تبادلہ معاہدے کے تحت ہو رہا تھا، یعنی ان کی شناخت تک نہیں ہو رہی۔ اب دیکھیے ایک بڑی خبر جس میں 56 یا 57 میتیں رکھی ہوئی ہے، سب رشتہ داروں سے بلا کے کہا جب دیکھو اپنی شناخت کر لو، کوئی شناخت نہیں کر پا رہا، کیونکہ نہ تو چہرہ سمجھ میں آ رہا، نہ تو جسم کا کوئی حصہ سمجھ میں آ رہا، بس میتیں کھو کے لا کے دے دیے گئے، ٹھیک ہے بھئی آپ کے فلسطینیوں کے لے جائیے۔ اور وہ بیچارے اجتماعی خبر، 57 لوگوں کی اجتماعی خبر، آپ دیکھیے تصویر بھی ہے آج، اتنی بڑی خبر، چلیے اس پہ کفن لگا دیا، بس کیسے نشان کریں گے، کس کا نام دیں گے؟ انسانیت کی تدفین ہے یہ، فلسطینیوں کی تدفین تو کہہ رہے ہیں آپ۔ تو یہ قانون بن گیا، نہیں اب فلسطینیوں کو ہم سزائے موت دے سکتے ہیں، یہ قانون منظور ہوا، چلیے ٹھیک ہے، وہ کھل کے دے رہے ہیں تو اب یہ ہماری عدالتوں میں دینے سے کیا ہونے کا ہے، یہ تو دیں گے۔ یہ بھی خبر آج اخبارات میں دی گئی ہے۔ ترکی سے خبر آئی ہے، ترکی جو ہے، ترکی کے صدر پاکستان آنے والے ہیں تاکہ افغانستان اور پاکستان کے درمیان جو کشیدگیاں ہو رہی ہیں اس کو نپٹانے کے لیے وہ خود سے آنے کی کوشش کر رہے ہیں، وہ بھی خبر ہے۔ اور ایک خبر آئی ہے کہ ایک طیارہ گرا ہے، فوجی طیارہ، جس میں 20 لوگوں کی ہلاکت ہوئی ہے، ترکی سے بھی خبر آئی ہے، یہ بھی ایک واقعہ۔ حیدرآباد زمین تنگ کیوں ہوتی جا رہی ہے؟ یہ ایک بڑا سوال ہے۔ حالانکہ حیدرآباد میں دیگر شہروں کے مقابلے میں ایسا نہیں ہے، حیدرآباد پھیلتا جا رہا ہے۔ حیدرآباد اب 1000 مربع کلومیٹر کا رقبہ ہو چکا ہے، یعنی شہری علاقہ، سبربن علاقہ تو اور بڑھ کے، یعنی 1200 یا 1600، یعنی 1600 کے قریب ہے۔ لیکن یہاں زمین دیکھیے، رائے درگ میں ایک آکشن ہوا، سرکاری طور پر آکشن ہوا، 1 مربع گز 3,40,000 روپے میں۔ ایک غریب آدمی کیسے خریدے گا؟ کیا
یہ صورتحال سرکار زمینیں بیچتے جا رہی ہے. کل کے دن ایک زمین نہیں ملے گی عام مقصد کے لیے، لوگوں کے پلے گراؤنڈ کے لیے، لوگوں کو مکان بنا کے دینے کے لیے، جبکہ اتنی زمینیں پڑی ہوئی ہیں. تو یہ سرکاریں پتہ نہیں کس طریقے سے عوامی وسائل کا استحصال کر رہی ہیں. یہ بھی خبریں دیکھیں آپ، رائے درگ میں 1 مربع گز زمین 3,40,000 آن لائن ٹریڈنگ ہوئی اس کی، یعنی ایکشن ہوئی. تو یہ بھی خبر ہے آج کے اخبار میں. تو کیا کر سکتے ہیں. خیر ناظرین، اس طرح آج میری آپ کے ساتھ یہ گفتگو رہی. اب ہو سکتا ہے کہ آپ ایگزٹ پول کے شرکت سے، یعنی انٹرٹینمنٹ سے اور مفروض ڈبیٹ سے، یعنی فرض کر لو ایسا ہے، اس پہ ڈبیٹ کتنا وقت آپ کا زندگی کا خراب ہوا ہے، اس کا آپ تھوڑا سا اطمینان کے ساتھ، ایک فکر کے ساتھ جائزہ لیں کہ یہ ہمارے وقت کی کتنی بربادی ہو رہی ہے. ٹھیک ہے، جو ہوگا دیکھا جائے گا. الیکشن کا رزلٹ آنے دیجیے، جو ہوگا ہوگا. کس نے چوری کی، کیا ہو رہی، کیا ہماری جمہوریت سروائیو ہو سکتی ہے جیسا کہ ونسٹن چرچل نے کہا تھا 47 میں. تو کیا یہ ثابت ہوگا، نہیں ہوگا، اس کے لیے تھوڑا انتظار کرنا پڑے گا. ناظرین، اس طرح میری آپ کے ساتھ گفتگو رہی. اب میں آپ سے رخصت ہونے کی اجازت چاہتا ہوں، پھر ملاقات ہوگی. خدا حافظ.